اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دور حاضر میں ترقی کسی بھی معاشرے میں اس کے رہنے والوں کے معیار زندگی میں ہونے والی بہتری کا نام ہے، جس سے براہ راست ہر فرد کی کیفیت حیات اور رہن سہن کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کا ذہنی اور جسمانی سکون وہ بنیادی عنصر ہے جو کسی بھی معاشرے کی انفرادی اکائیوں یعنی اس کے افراد کو مثبت انداز میں متحرک کر سکتا ہے، اور ترقی میں نہ صرف اضافہ بلکہ اس کا تسلسل بھی قائم رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ ایسی ہی ترقی کا معیار ہمیں اس زمانے میں بھی ملتا ہے جس زمانے میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، آپ رحمت للعالمین نے معیار زندگی کی بہتری کے لیے جن قوانین کو لاگو کیا، ان کو آج بھی عمل میں لانے والی قومیں ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ لہٰذا ایسے ہی ایک قانون کا ذکر ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کریں گے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی ترقی کے لیے وضع کیا۔ خواتین و حضرات، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی جب مہاجرین بڑی تعداد میں مدینہ پہنچنا شروع ہوئے تو ان کی آباد کاری کا مسئلہ سامنے آیا۔ کچھ مہاجرین کی آباد کاری کا انتظام تو مدینہ میں موجود ان کے جاننے والوں کی جانب سے ہو گیا، لیکن سب افراد کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی اور مدنی مسلمان خاندانوں کے سربراہوں کا ایک بڑا اجلاس بلوایا۔ چنانچہ اس عمل کی انجام دہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹھوس، مؤثر اور قابل عمل منصوبہ بھی پیش کیا، جس کی روح سے ہر صاحب حیثیت مدنی خاندان کے سربراہوں کو ایک مکی خاندان کو اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ چنانچہ اجلاس میں شامل تمام مسلمانوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر تقریباً 186 مکی حضرات کی مواخات انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے قائم فرما دی۔ ناظرین، اس منصوبے پر عمل کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انتظامی اور سیاسی بصیرت سے مسلمانوں کو درپیش ایک بڑے مسئلے کو آسانی سے حل فرما دیا، جبکہ آباد کاری کے لیے مواخات کی حکمت عملی کو اختیار کرنا بہت سی حکمتوں اور مساہلتوں کی بنیاد پر تھا جن کا فائدہ مستقبل میں ہوا۔ دوستو، اس مواخاتی نظام سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلامی سن ہجری کے آغاز کے موقع پر مدینہ منورہ میں کم و بیش مسلمانوں کے 400 خاندانوں کے سربراہ پہلے ہی مسلمان تھے، اور یقیناً مسلمانوں کی حقیقی تعداد اس سے کافی زیادہ تھی۔ اس کے بعد مدنی دور میں جن آبادیوں کے افراد متفرق طور پر ایمان لاتے یا کسی جگہ کی چھوٹی آبادی ایمان لاتی تو ان کو مدینے میں لا کر بسایا جاتا اور ان کی تعلیم و تربیت اور معاش کا انتظام کیا جاتا۔ اس طریقے سے رفتہ رفتہ مدینے کی مسلم آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ میں شرکت کے لیے مسلمانوں کی مردم شماری کروائی تو ان کی تعداد کوئی 1500 افراد پر مشتمل تھی۔ چنانچہ مسلمان مہاجرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اپنی قرابت داریوں کی رعایت کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوتے رہے۔ دوستو، یہ تمام آباد کاری ایک مخصوص انتظام کے تحت ہوئی۔ ہر آباد کاری کی ایک مسجد تھی، مارکیٹ تھی اور بعض بستیوں میں اپنا قبرستان بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ بات یہ تھی کہ ہر شہری کو علیحدہ مکان دستیاب ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کی خوشحالی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ان میں کشادہ مکان اور قابو کی سواری بھی ہے۔ محترم ناظرین، مہاجرین مکہ کو ابتدا میں انصار کے ساتھ ان کے گھروں میں ٹھہرایا گیا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قطع اراضی کی فراہمی اور مکانات کی تعمیر کا منصوبہ بنا کر ان کو اپنے اپنے گھروں میں آباد کیا۔ اس آباد کاری میں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زمین اور مکانات ہبہ کیے۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مدینے کی آبادی بڑھنے لگی تو شہر کی زمین رہائش کے لیے کم اور پہلے کی نسبت مہنگی ہوتی چلی گئی۔ لہٰذا اس دشواری کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سے زیادہ منزلہ عمارات بنانے کا مشورہ دیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 منزلہ مکان میں قیام فرما ہوئے۔ پہلی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری کا خاندان آباد تھا اور نیچے کی منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الاولاد تھے، ان کے لیے ان کا مکان چھوٹا پڑتا تھا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اوپر کی منزل تعمیر کرو اور اللہ سے کشادگی کی دعا بھی کرو۔
नाज़रीन, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम तक मदीना शहर की हुदूद मगरिब में बतहान तक, मशरिक में बकी तक और शुमाल मशरिक में भी बनी सादा के मकान तक फैल चुकी थी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, जब मदीने की आबादी सला तक पहुँच जाए तो तुम मदीना छोड़ देना और शाम चले जाना। ख़वातीन हज़रात, इन अहकामात और वाक़यात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर की आबादी और इसके वसाइल में तनासुब कायम रखने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ने से रोकने के हक़ में थे और दूसरे शहर आबाद करने की हिम्मत अफजाई फरमाते रहते थे। दोस्तों, ये वही पॉलिसी थी जिसमें बाद में खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल करते हुए कूफा और बसरा जैसे नए शहर आबाद किए। बल्कि एक मरतबा डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल इटली के मशहूर ज़माना डिक्टेटर मुसोलिनी से मिले तो दुराने गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पॉलिसी का जिक्र किया कि शहर की आबादी में गैर ज़रूरी इजाफे के बजाय दूसरे शहर आबाद किए जाएं। मुसोलिनी ये सुनकर मारे खुशी के उछल पड़ा और कहने लगा कि शहरी आबादी की मनसूबा बंदी का इससे बेहतर हल दुनिया में मौजूद ही नहीं। नाज़रीन, मौजूदा दौर में शहरकारी पर नज़र दौड़ाई जाए तो बढ़ती आबादी के मसाइल ने दुनिया के हर खिते पर डेरे डाले हुए हैं, जिसका आए रोज़ कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू ख़ानदानी मनसूबा बंदी है, जो हमारे मजहबी रहनुमाओं की तरफ से मनफी पहलू उजागर करता है। लिहाजा इस रुए ज़मीन के बासियों को माशी तौर पर मजबूत व मुस्तहकम बनाने और इनके बुनियादी हुकूक दिलवाने का वाहिद हल मनसूबा बंदी के साथ साथ नए शहर आबाद करना है। इस बारे में एक पाकिस्तानी रहनुमा ने हाल ही में अपनी राय देते हुए कहा है, दुनिया भर में वही ममालिक माशी तौर पर मजबूत हैं जहाँ गाँव देहात के मुकाबले में ज़्यादा शहर आबाद हैं, क्योंकि शहर मुल्क की आमदनी में इजाफे और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर करने का बाइस बनते हैं। लिहाजा मौजूदा मसाइल से निपटने का बेहतरीन हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 14 सदियों पहले बताया हुआ तरीका है, जिस पर अमल करके हम न सिर्फ एक खुशहाल कौम बन सकते हैं बल्कि बहुत से मसाइल से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर की पैरवी करने और इनके बताए हुए बेहतरीन उसूलों पर कारबंद होकर तरक्की याफ्ता कौम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय दें और दूसरे लोगों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।